نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب مل کر دے پاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم شفیع معظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین و حاضرین، آج کی گفتگو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 جس کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا اس حوالے سے ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اس ضمن میں ایک خاص پہلو کے حوالے سے آج کی گفتگو ہے کہ ہم اپنے گھر والوں اور بالخصوص اپنے بچوں کو کون سے آداب سکھائیں اور کن عادتوں سے ان کو دور رکھیں، کون سے اخلاق ان کو اندر پیدا کیے جائیں اور کون سے اخلاق ان میں پیدا نہ ہونے پائیں۔ اس حوالے سے ہے کہ چونکہ ہمارا مستقبل یہی ہمارے بچے ہیں، ہماری زندگی جتنی بھی ہے پتہ نہیں چلتا کہ کب آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور کوئی یقینی بات نہیں کہ ہم بڑھاپے تک پہنچیں یا نہ پہنچیں، کہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ کوئی نہیں ابھی وقت ہے۔ اس وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، ہم آئے روز دیکھتے ہیں کبھی کسی کا اعلان ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ بھی اتنی صحت کے باوجود اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن ایسا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کتنی عمر ہے، کتنی دیر ہے، لہذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کے اندر وہ اخلاق
ڈیولپ کر لینے چاہیے کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بن جائیں، کہ ہمارے بعد وہ ہمارے لیے دعا کر سکیں، وہ نماز ادا کریں، اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ الفاظ ان کی زبان کے اوپر آئیں، وہ نیکی اور حسنات کی طرف مائل ہوں۔ تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کی زندگی کا حصہ ہونی چاہیے؟ ان میں سب سے پہلا ہے حسن اخلاق، کہ اپنے بچوں کے اندر جو وصف ہونا چاہیے وہ حسن خلق ہے، اچھا اخلاق، اس کی تربیت کی جائے۔ اب اچھا اخلاق، اس کی تربیت، ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو بتائیں کہ یہ اچھا خلق ہوتا ہے، اس طرح سے کسی سے بات کرتے ہیں، اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا عملی نمونہ ان کے سامنے رکھ دیں، اپنا اخلاق ان کے سامنے رکھیں، اور اس اخلاق کے ذریعے سے ایٹومیٹکلی ان کی تربیت ہو جائے۔ وہ اخلاق کہ جس کے بلند ترین درجے پر ہمارے نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ جن کے بارے میں ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ خلق کے بلند ترین مقام پر ہیں۔ وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، کہ جن کا خلق سراپے کتاب قرآن ہے، کلام اللہ ہے۔ تو ہم اس خلق کو اپنے بچوں کے اندر پیدا کریں، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اور ایسی تربیت کے ذریعے سے کہ وہ ایٹومیٹکلی ان کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو بچے ہیں بہت زیادہ وہ کانشیس ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اور اگر ہم کہتے کچھ ہوں اور کرتے کچھ ہوں تو ہماری اس بات کا پھر وزن نہیں رہتا، بلکہ وہ اس کو وہ نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کہنے کے لیے تو وہ یہ ہے کہ ہم کہیں ان کو کہ جی نماز ادا کرو، اور خود نماز نہ پڑھیں، تو اس کہنے کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا۔ لہٰذا اپنے اخلاق کو پہلے بہتر کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کے اخلاق کو بہتر کرنے میں ایٹومیٹکلی کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا ہے خوف خدا پیدا کرنا، کہ ان کے اندر خدا خوفی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا جذبہ جو ہے وہ عادت پیدا کی جائے۔ چونکہ راس الحکمت مخافت اللہ، کہ دانائی کی جو اصل بنیاد ہے، جو جڑ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف ہے، کہ ہم اللہ سے جتنا ڈرنے والے ہیں، خوف خدا دل کے اندر رکھنے والے ہیں، اتنے ہی اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم سرخرو ہوں گے، اور اتنا ہی ہماری عزت اور تکریم کے اندر بھی عند اللہ اضافہ بھی ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی سرخرو ہوں گے۔ تو خوف خدا پیدا کرنا، ان کے اندر مادیت پرستی کی طرف لے جانے کی بجائے، چونکہ ہمارا زیادہ تر زور اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ان کو دنیاوی لحاظ سے ہم مضبوط کر لیں، لیکن ہم دینی اعتبار سے ان کی جو بنیادیں ہیں وہ جب تک مضبوط نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، خوف خدا پیدا کر لیا، اپنے آپ کو اس نے بہتر بنا لیا، تو گویا وہ کامیابی اور کامرانی کے زینے چڑھتے ہوئے وہ اس منزل کو پا گیا کہ جس منزل کے لیے تمام انبیاء اکرام نے اپنی زندگیاں صرف کی، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیانتداری، ایمانداری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ،
جو امانتدار نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے اندر دیانتداری کی خوبیاں پیدا کی جائیں اور ان کے اوصاف پیدا کیے جائیں، اور ایسے بزرگان دین اور نیک لوگوں کے، اولیاء اکرام کے، صحابہ اکرام کے، انبیاء اکرام کے وہ واقعات ان کو سنائے جائیں۔ پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، ہم نے بھی سنا ہوا ہے کہ جب رات ہوتی تھی سونے کے لیے جاتے تھے تو والدہ یا والد یا دادا یا دادی، نانا نانی جب وہ موجود، جو بھی بڑا ہوتا تھا وہ کوئی نہ کوئی ایک سٹوری سنایا کرتا تھا، کہانی سنایا کرتا تھا، اور اس کے ذریعے اس کے بعد پھر وہ سو جاتے تھے۔ تو ایسی واقعات، ایسی سٹوریز، ایسی کہانیاں جو بزرگان دین کی ہوں کہ جن کے اندر اخلاق کی تعلیم بھی ملے، دیانتداری کی تعلیم بھی ملے، خدا خوفی کا جذبہ بھی ان کے اندر پیدا ہو، ایسی کہانیاں مل جاتی ہیں، کتابیں مل جاتی ہیں۔ میں بھی اس کتاب اس حوالے سے تیار کر رہا ہوں، انشاءاللہ العزیز چند مہینوں تک وہ بھی تیار ہو جائے گی، کہ جو خالصتاً بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہو، کہ ایک روزانہ جو ہے نا وہ کہانی سنائی جائے کسی نبی کی، کسی پیغمبر کی، کسی ایسے نیک ولی اللہ کی، کسی صحابی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے بہت سارے واقعات ہیں کہ جو تربیت کے لیے بہت ہی کارگر ثابت ہوتے ہیں، اور ان کا تیر بہدف ان کا نشانہ ہوتا ہے، کام کرتے ہیں۔ لہٰذا ایسی جو ہے وہ کہانی ان کو سنائی جائے کوئی، لیکن کچھ اس کے بعد اپنے پاس کچھ ایسی ہوگا تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس طرح سے ان کی تربیت کی جائے، پھر شکر گزاری کا ان کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنی نعمتوں کے اندر مزید اضافہ کر دوں گا۔ جتنا زیادہ ہم اللہ کی ناشکری کریں گے، اللہ کے احسانات کو احسان نہیں مانیں گے، اتنے ہی وہ انعامات کے اندر پھر کمی آ جائے گی۔ وَإِلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، کہ اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ہم اگر ناشکری کرتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا صحیح معنوں میں شکر ادا نہیں کرتے، کہ ہم غور کریں کہ ایک سانس لینے کے اوپر ہمیں کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر سے وہ گیسز نکل جاتی ہیں جو نقصان کا باعث ہوتی ہیں، اور وہ آکسیجن ہمارے اندر چلی جاتی ہے کہ جو ہمارے خون کو صاف کرنے والی ہوتی ہے۔ ہم ایک سانس کے اوپر بھی اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب یہی سانس بند ہو جاتا ہے تو آدمی کی ساری زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آدمی اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کر جاتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور بزرگان دین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو ایک ایک لقمے کے اوپر، پانی کے ایک گھونٹ کے اوپر بھی شکر گزاری کی تعلیم دی جائے، کہ ایک لقمہ کھلایا اور ساتھ کہا کہو بیٹا الحمدللہ۔ ہر لقمے کے اوپر جب بچہ یہ کہے گا تو ہر بات کے اوپر اسے اللہ کا شکر گزار ہونے کی جو تربیت ملے گی، اس سے اس کے اندر شکر گزاری کا احساس ہوگا کہ جو چیز بھی مجھے ملتی ہے میں اس کے اوپر اللہ کا شکر گزار رہوں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جو شکر گزاری ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا، اللہ پاک کے کلام نے کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میری طرف سے عنایات بڑھ جائیں گی اگر تم شکر گزار ہو جاؤ گے۔ لیکن اگر کفران نعمت ہوا، ناشکری ہوئی، ہمارے پاس کتنا کچھ ہونے کے باوجود، اچھی صحت ہونے کے باوجود، کاروبار ہونے کے باوجود بھی اب اگر ہماری زبان کے اوپر شکوے شکایات ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، تو یہ ناشکری کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو اپنے بچوں کے اندر ایک شکر گزار ہونے کی جو نعمت ہے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جائے اور تربیت کی جائے۔ یہ اشعار ہے، صبر ہے، صبر کہ اگر ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ مصیبتیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، گھر میں بھی آتی رہتی ہیں، معاشرے کے اندر بھی آتی ہیں، اہل محلہ میں بھی، خاندان کے اندر بھی، تو اس کے اوپر بھی ان کو صبر کرنے کی تلقین کی جائے کہ اگر مشکل حالات آ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہے تو اس کے اوپر صبر کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے اور مایوسی جو ہے وہ
اس سے ان کو دور رکھا جائے کہ کسی بھی لمحے پر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مایوس نہیں ہونا۔ ایسے ہی اور بھی بہت سارے اوصاف ہیں، لیکن چونکہ وقت بڑا محدود ہے تو میں صرف ان کے نام عرض کر دیتا ہوں کہ یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے جس میں قناعت ہے کہ جو کچھ آدمی کو میسر ہو اسی کے اوپر آدمی کا گزارا کرنا، اور کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ کے تحت کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ، اس کی تعلیم دی جائے تاکہ بچے جب پریکٹیکل لائف کے اندر آئیں تو ان کو یہ پتہ ہو کہ میرے وسائل کتنے ہیں اور میں نے ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو کس طرح سے پورا کرنا ہے۔ اگر ایسی تربیت نہیں ہوگی تو وہ بعد میں اپنی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے کہ کامیاب نہ ہوں۔ قناعت، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور وقت کی جو قدر کرنا ہے اس حوالے سے پھر خود اعتمادی ان کے اندر پیدا کرنا۔ اسی طرح رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ان کے اندر ان کا رشتوں کا احساس پیدا کرنا کہ یہ تمہارے چاچا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ خالہ ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے ایک محبت کا جو تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ قائم رکھنا ہے، اس کی تربیت کی جائے۔ والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ حسن سلوک کی ان کو جو ہے نا تربیت دی جائے، اور ایسے اخلاق کہ جو سوال کرنا، مانگنے کی عادت جو ہے اس کو دور رکھا جائے۔ اسی طرح برے القاب، برے نام پکارنا، ان کی جو ہے نا حوصلہ شکنی کی جائے کہ ایسے کاموں کے اندر مبتلا نہیں ہونا، تکبر نہیں ان کے اندر پیدا کیا جائے، غرور سے دور رکھا جائے، حسد جو ہے اس کو، جیلسی اس کو جو دور رکھا جائے۔ بچوں کے اندر یہ بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے یہ مل گیا مجھے یہ نہیں ملا، ان کو اس چیز کی تربیت دی جائے کہ یہ حسد جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ اس قسم کی جو ہے نا وہ چیزیں جو تکبر ہے، غرور ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اسی طرح غیبت کرنا، لعن طعن کرنا، گالی گلوچ دینا، ایسے برے اخلاق کہ جو ایک معاشرے کے اندر بھی قابل قبول نہیں ہیں، ایسے اخلاق سے ان کو دور رہنے کی تربیت کی جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک، پھر آخر میں یہی میں عرض کروں گا کہ یہ ساری چیزیں تب کارگر ثابت ہوں گی کہ جب ہم ان کو اپنائیں گے تو پھر ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور ان کے اوپر زیادہ اچھا اثر پڑے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔